حالت حیض میں زوجہ سے کتنا تعلق قائم کر سکتے ہیں کتنا نہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ حالت حیض میں بیوی سے اگر جسمانی تعلق قائم کر لیا جائے، باقاعدہ دخول ہو جائے، یہ حرام ہے، اسے وطیہ حرام کہتے ہیں۔ اگر اس میں حمل ٹھہر جائے، جو اس وقت تو نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ جو حیض کا خون ہے یہ عورت کے رحم سے آتا ہے، بچہ دانی سے آتا ہے۔ پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ بچہ دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون حیض 9 مہینے تک بچے کے غذا بنتا ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، اب جب حیض آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحم کا منہ کھلا ہوا ہے، حمل تو ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اسٹڈی کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کاملہ کو دیکھیں ذرا، کہ مرد کے اسپرم جب عورت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور 6 مہینے بے ہوش رہتے ہیں، 6 مہینے بعد اوقات پھر وہ اٹھتے ہیں، تو جو اللہ نے ان کے قلب میں الہام ڈالا ہوا ہے وہ اس کے مطابق جاتے ہیں، عورت کے ایگ سے ملتے ہیں اور رحم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت تو حمل نہیں ٹھہرے گا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں جب حیض بند ہو حمل ٹھہر جائے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا، یاد رکھیں، ولد الزنا نہیں ہوگا، ولد الحرام ہوگا۔ اس میں فرق ہوتا ہے، اجنبی عورت سے اگر کوئی جسمانی تعلق قائم کرے یہ زنا کہلاتا ہے، اور اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الزنا کہیں گے، اور اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں صرف اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں۔ لیکن اگر زوجہ کے ساتھ جس سے جسمانی تعلق جائز ہے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا لیکن حرام طریقے سے کیا، اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الحرام کہتے ہیں۔ اس کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگا، بالکل بروز قیامت وہ اسی باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا، لیکن ولد الحرام ہے بہرحال۔ اب یہ ضمناً خیر اس سے متعلق نہیں، کہ ضمناً بات آپ میں سے بہت ساروں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ منہ زیر ناف کی مقدار کیا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس لیے کہ ان مسائل کو پوچھتے ہوئے آتی ہے شرم۔ اچھا، عورتوں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے؟ حج کر کے حاجی صاحب بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہے ہوں گے بہوؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اس میں شرم نہیں آئے؟ مسائل پوچھنے میں شرم آئے گی۔ ایک بھائی کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ، اتنا بڑا گناہ، ایک سنتا تو کم گناہ تھا، 2 کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، 3 کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا۔ اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے، اور آپ خوش ہو رہے ہوں تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہماری ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا، حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ایک لفظ کہیں جنت مل جائے، ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے، اتنی آسان ہو گئی ہے جنت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے، باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کو مہینے میں گزارا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائیں۔ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔